السلام علیکم معزز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبے بریک کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دعائے حفظ جاں کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر۔ یہ ایپیسوڈ بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کچن سے نکلتی نورالعین حیرت زدہ نظروں سے آنے والوں کو دیکھا تھا۔ زاویہ سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مریم شاہ سائرہ چچی اور شاہ نواز کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ نورالعین کمرے میں آئی تو وہ چینج کرنے کے لیے واش روم جا رہا تھا۔ شاپ ڈاکٹر میر کے ساتھ کچھ عجیب سا ہے نا؟ وہ جو اسے اندر آتا دیکھ کر رکا اور بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس میں کیا عجیب ہے کہ زاور نے اسے مختصر الفاظ میں اس کی یہاں موجودگی کی وجہ بتائی تھی، جبکہ وہ اس کی چوٹ کو خفگی بھرے انداز میں گھور رہی تھی۔ کیا یار، اس میں میرا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے قریب کرتے بولا، سب آپ کا ہی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کسی بری نظر کے حصار میں ہیں آپ، ہر وقت زخمی، بیمار، اور اب یہ پھر سے چوٹ لگوا لی آپ۔ ایسی جگہوں پہ جاتے ہی کیوں ہیں؟ وہ ٹپیکل وائف بنی جرا کر رہی تھی۔ زاویہ ہنس دیا۔ ہمیں فکر نہیں ہے مادام، ہمارا مسیحا جب ہر پل ہمارے ساتھ ہے، ایسی ہزار چوٹوں کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے بولا تھا۔ ایک خاص احساس تلے دبے اسے خود میں بھینچا اور پھر آزاد کرتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ وہ آج پہلی بار ایک ساتھ ٹیبل پہ موجود تھے، بنا لڑائی جھگڑے اور طنز کی نشتر چلائے۔ نورالعین نے ایک مشکور نگاہ زاویہ شاہ پہ ڈالی، وہ بدل رہا تھا، رشتوں کی کڑی کو سمجھنے لگا تھا، جبکہ مریم شاہ ان رشتوں کی قدر جاننے لگا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب انجانے میں خوف میں مبتلا وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، حلق میں کانٹے سے ابھر رہے تھے، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کڑکتی بجلی نے مزید ہراساں کیا تو اکیلے پن کا خوف شدت سے حاوی ہوا تھا۔ جیسے تیسے کرتے موبائل ہاتھ میں تھاما تھا اور اوائل نمبر پہ کال کی تھی۔ وہ جو نائٹ ڈیوٹی پہ موجود تھا، زمل کے نمبر سے آنے والی کال پہ بے اختیار سے چونکا تھا۔ فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو زمل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مریم کے تشویش بھرے انداز اور اتنے دنوں بعد سنائی دینے والی آواز نے جیسے رگ و جان میں سکون اتارا تھا۔ زمل، دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پہ وہ پریشان اٹھا تھا، اور تبھی زمل نے کال بند کر دی تھی۔ اس نے شاید برا خواب دیکھا تھا، بھلا اس شخص کی کب سے اس کے خوابوں تک رسائی ہوئی تھی؟ وہ بوجھل دل لیے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ شاہ پیلس میں ہوئی غیر معمولی چہل پہل اور شور سے ہوئی تھی۔ دل رات والے خواب میں اٹکا تھا، تبھی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالے وہ باہر آئی تھی، پر سامنے کا منظر اسے بت کر گیا تھا۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے شاہو جان کو آج اس نے پہلی بار کھل کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ زمان شاہ کے برابر بیٹھے مریم شاہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے زاویہ شاہ کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ گویا شاہ پیلس کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں جلنے بجھنے لگی تھیں۔ نورالعین کے سامنے بریک فاسٹ رکھتی ثمینہ شاہ کا مسکرا کے اسے دیکھنا کسی صدی کا معجزہ لگ رہا تھا، اور شاہو جان کے عین سامنے والی کرسی پہ بیٹھی جنت شاہ کا ان سب کو مسکرا کے دیکھنا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ خود کو چٹکی کاٹ کے دیکھے، آیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ ارے زمل بیٹا، آؤ نا، وہاں کیوں ٹھہر گئیں آپ؟ زمان شاہ کی اس پہ نگاہ پڑی تھی جب ہی اسے پکارا تھا۔ اس کے نام کی پکار پہ سب نے ہی اسے دیکھا تھا۔ نورالعین اس کی جانب بڑی تھی اور شانوں سے تھاما۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتے عین مریم شاہ کی کرسی کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ عین بچے، بہن کو بریک فاسٹ پاس کرو۔ ثمینہ شاہ کی آواز سے چھلکتی فکر قابل دید تھی۔ آج شاید حیران ہونے کا ہی دن تھا۔ نورالعین اور روشانی کی باتوں پہ وہ ہاں میں جواب دیتی رہی۔ بریک فاسٹ ختم ہوتے ہی سب بھی اپنے کاموں میں مشغول ہوئے تھے۔ وہ بھی چپ چاپ سی چہل قدمی کے ارادے سے گھر کے بیرونی حصے کی طرف بڑھی تھی جب مریم بھی اس کی تلاش میں وہاں آیا تھا۔ زمل، رات آپ نے کال کی اور بات نہیں کی، میں پریشان ہو گیا تھا آپ کے لیے۔
اس کی آواز ہی نہیں انداز سے بھی زمل کے لیے فکر چھلک رہی تھی۔ وہ بنا اسے دیکھے پیروں سے نم زمین کھرچ رہی تھی۔ زمل، مریم نے اس کی ٹھوڑی اٹھائے چہرہ سامنے کیا تو وہ شاکڈ ہوا۔ وہ رو رہی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ کیا تم میرے یہاں ہونے سے ڈپریس ہو رہی ہو؟ وہ پھر سے سراپا سوال بنا تو وہ جیسے خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ سب خوش تھے، سبھی اپنی زندگی کا دائرہ بڑھا رہے تھے، تو وہ بھلا کب تک ایک ہی دائرے میں رہتی؟ تبھی اس کے کشادہ سینے سے سر رکھتے سی سکوٹی تھی۔ میں تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ میں نہیں جانتی میں آپ کے فیل کے لیے کبھی آپ کو معاف کر پاؤں گی یا نہیں، کبھی آپ سے محبت کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں اس دوغلی زندگی سے تھک گئی ہوں۔ جہاں پل کا سکون ہے تو اگلے لمحے کیا ہو جاتا ہے کچھ نہیں پتا۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے لفظوں کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کر پا رہی تھی۔ مریم نے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی پر کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ اگر کوئی پل کا سکون تھا تو اس کے سینے سے لگی زمل کا اس کے پاس ہونا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زمل، ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اس نے ہولے سے اس کے کانوں کی لو سے لب مس کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور کوئی راہ بچی ہے کیا؟ بند کلی میں تو لا کھڑا کیا آپ نے۔ مریم شاہ، اتنی مشکل راہیں سامنے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہ تو کوئی یہاں میرا اپنا ہے اور نہ میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے زمل، یہاں سب آپ کے اپنے ہیں۔ کبھی موقع ملے تو اس دل میں جھانک کے دیکھیں جہاں آپ کا نام جگمگا رہا ہے، اس نے زمل کی پیشانی پہ عقیدت بھرے لب جماتے کہا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے سمجھاتے بجھاتے اپنی ذات پہ یقین کرنے کا کہتا رہا تھا، اور پھر اس کے پاس تو واقعی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نورالعین نے ایک پرسکون نگاہ اس منظر پہ ڈالی تھی۔ زندگی میں کوئی کتنا بھی اپنے خونی رشتوں سے گریز پائی اختیار کیے رکھے، لیکن ایک نہ ایک دن چھاؤں کا مرکز تو وہی بن کے رہتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی مریم شاہ کی بابت اسے لگ رہا تھا۔ صبح صبح ایسا کون سا حسین منظر دیکھا جا رہا ہے جہاں ہماری نور جاں کو اپنے شوہر کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں؟ تبھی وہاں زاویہ شاہ آیا تھا، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے شانے پہ ٹھوڑی جمائے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو اس نے سامنے کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ وہ منظر کتنا حسین ہے نا شاہ، جہاں دن کے اجالوں میں کہکشاؤں نے اپنا مسکن بنایا ہے۔ زاویہ نے اس کی انگلی کے مائیت میں دیکھا تھا جہاں مریم شاہ کی گردن میں بازو حمائل کیے منہ بسورتے ہوئے زمل کچھ کہہ رہی تھی۔ یقیناً گزرے دنوں کے احوال اور شکایات کا خلاصہ ہوگا۔ زاویہ نے کھڑکی کے بلائنڈ فولڈ اوپن کرتے ہوئے کرٹنز گرائے تو وہ ہنکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تھی۔ کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا اچھی بات نہیں ہوتی نور جاں۔ اگر یہ منظر اتنا پسند ہے تو ہم بھی اس منظر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ زاویار نے اپنی بازو اس کی گردن میں حمائل کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ شانت سی اس کے گرد اپنے بازو جما گئی تھی۔ کچھ منظر تبھی روپرور اور پر رونق بنتے ہیں جب ہم ان میں خلوص کے رنگ بھرتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ آج نہیں تو کل کچھ ادھورے مناظر میں آپ بھی رنگ بھریں گے شاہ، جو شدت سے آپ کے منتظر ہیں۔ نورالعین کے مبہم اشارے کو سمجھتے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ شاید اس کی شاید میں چھپا اقرار سمجھتے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کچھ اچھبنا تھا کہ رشتوں سے بھاگتی لڑکی آج خود ہی زاویہ شاہ کے رشتوں کو جوڑنے کی کڑی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دن دور نہ تھا جب اس کی جھوٹی انا کا خول چٹک جاتا اور مریم شاہ کے بعد وہ زمان شاہ سے بھی روبرو گفتگو کرنے لگتا۔ کورے کی دھند چٹی تو دن کے اجالوں نے ہر چیز کو دلکشی بخشی تھی۔ ایسا ہی کچھ شاہ پیلس میں تھا جہاں بدلتے رشتوں کی بہار کا موسم اتر آیا تھا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زمل اور مریم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج انہیں شہر واپس جانا تھا اور اس وقت وہ زاویہ کی الماری کھولے اس کی ڈریسز نکال رہی تھی جب گم گشتہ نگاہ اس کے لاکر پہ جمی تھی۔ دماغ میں ایک بار پھر سے شک کا کیڑا کلبلایا تو اس نے لاکر کھول کر اس کے اندر سے زاویہ شاہ کی ڈائری برآمد کی تھی۔ من کے اچھوتے احساس میں گھرے اس مخملی سیاہ کور والی ڈائری پہ ہاتھ پھیرتے اس کے اندر کے راز کو پانے کی کوشش میں پہلا سر ورق الٹا ہی تھا جب کھٹکی کی آواز پہ وہ فوراً پلٹی تھی۔ سامنے ہی زاویہ کھڑا تھا۔ کچھ کنفیوز ہوتے بے ساختہ انداز میں نورالعین نے اس کی ڈائری اپنے پیچھے چھپائی تھی۔ آپ کب آئے؟
چہرے پہ مصنوعی طرز کی مسکراہٹ سجائے دھڑکتے دل سے وہ بولی تھی، اگر جو اس کے سیکرٹس اس ڈائری میں قلم بند تھے اور اس نے نور العین کو اس پر سخت سنائی تو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی، لیکن آپ کیوں گھبرائی ہوئی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا نورے جاں؟ زاویہ شاہ کا ہر بڑھتا قدم اس کے ہاتھوں میں پسینہ بھر رہا تھا، جبکہ زاویہ شاہ کا یہ معمول کا انداز ہی تھا۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں، کچھ خاص نہیں، بس وہ الماری کی صفائی کر رہے تھے تو اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ زاویہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ خوف کے احساس سے آنکھیں میچ گئی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ ہینگر سے اپنا ایزی سا ڈریس لیتے پیچھے ہوا تھا۔ آج بہت تھک گیا ہوں میں، جب تک میں فریش ہوں کیا آپ میرے لیے ایک شاندار سی کافی کا بندوبست کر سکتی ہیں؟ ایک ہاتھ میں کپڑے تھامے اس نے نور العین کے چہرے پہ پیار بھری پھونک مارتے اس کے پریشان جھولتے بالوں کو ہوا میں لہراتے پوچھا تھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلائے بمشکل مسکرائی تھی۔ جی ہم ابھی بنا کے لاتے ہیں، آپ فریش ہو لیں۔ وہ بددقت اپنی بات مکمل کر پائی تھی اس وقت۔ اس کی حالت کسی چور کے جیسے ہو رہی تھی۔ گڈ گرل، زاور نے اس کے گلابی رخساروں پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نور العین نے منتشر سانسوں کی ڈوری سنبھالتے جلدی سے اس کی ڈائری کو اپنے بیگ میں چھپاتے الماری لاک کی اور اس کے لیے کافی ریڈی کرنے کے لیے دوڑی تھی۔ رات کے کھانے پہ سب موجود تھے۔ زمل نے کنکھیوں سے مریم کی جانب دیکھا تھا، اسے اپنی آج کی جذباتیات پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا، کیسے وہ ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آتے ہوئے اپنا آپ اس شخص پہ منکشف کرتے اس کے سامنے دل ہار بیٹھی تھی۔ تو برخوردار آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک زمل بیٹی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، معاملہ ابھی بھی کافی گمبھیر چل رہا ہے۔ بڑی اماں کی زومانی انداز میں مریم کو متوجہ کر کے کہی بات پہ ٹیبل پہ خاموشی چھائی تھی۔ سب کی نظریں اپنی جانب اٹھی دیکھ مریم نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ زاویہ شاہ نے خود کو اس معاملے سے لا تعلق ظاہر کرنا چاہا تھا۔ نور العین نے شرارتی نظروں سے زمل کو دیکھا۔ وہ ان آنکھوں کے مفہوم پہ سٹ پٹاتے ہوئے نظریں اپنی پلیٹ پہ جما گئی تھیں۔ دراصل ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اور زمل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سے ہم ایک ساتھ اور وہ بھی شہر میں رہیں گے۔ میری وجہ سے زمل کی اسٹڈی کا جو لاس ہوا ہے میں اسے فی الفور تو پورا نہیں کر سکتا، مگر زمل کو دوبارہ سے سنبھلنے میں اس کا ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ مریم نے کچھ سنبھل کے بات کی تھی تاکہ وہاں بیٹھے لوگوں پہ اس کی بات ناگوار نہ گزرے اور نہ اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح بے باکی کا درجہ دیا جائے۔ تو یہ بات ہے، اگر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمل اور تمہارے درمیان سب کچھ نارمل ہے تو ہم اس پہ بنا زمل کی رضامندی کے یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ زمل بیٹا، مریم شاہ جو کچھ بول رہا ہے کیا آپ ان سب باتوں پہ ایگری ہیں؟ زمان شاہ اس بار بھی اس کی طرفداری نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک شکایتی نگاہ باپ پہ ڈالنے کے بعد زمل کی جانب دیکھا جو اس سچویشن پہ کافی کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ زمل بچے، آپ پر ہمیشہ کی طرح ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، آج بھی آپ کا فیصلہ مقدم رہے گا۔ زمان شاہ نے اسے ایک بار کانفیڈنس دیا۔ مریم کا ایمان ڈگمگایا تھا، کیا وہ پھر سے اسے سرعام انکار کر دے گی؟ نہیں ماموں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے بنا کسی زور زبردستی کے ڈاکٹر میر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، پر شہر جانے کا نہیں۔ اس کی بات سن کے تقریباً سب نے سکون کی سانس لی تھی، پر مریم شہر نہ جانے کی بابت سنتے کچھ پریشان ہوا تھا۔ گڈ، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ دونوں کا۔ اور مریم، اگر زمل شہر نہیں جانا چاہتی تو اس کے لیے تم اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کرو گے، تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی زاویہ کا ہاسپٹل والا پروجیکٹ اگر تم بھی دیکھو گے تو ہمیں شہر سے دوسرے ڈاکٹرز کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہو جان کی بات پر وہ جیسے کھل اٹھا تھا، چور نظروں سے زاویار کو دیکھا، پر اسے جیسے شاہو جان کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں تھا۔ مریم کے لیے خوشائن بات تھی کہ اس پیلس کے مکینوں نے اسے بھی اس گھر کا بیٹا مان لیا تھا۔ وہ یک ٹک ڈائری کے صفحے پہ لکھے ان چند حرفوں کو دیکھ رہی تھی، جن صفوں پہ ذکر ہے تیرے میرے ملنے کا۔ ڈائری کے ان ورقوں کو موڑ موڑ رکھا ہے، دریچے میرے خیال کے، مسکن تیرے پیکر کے، جانے جا آج بھی لمس تیرا اوڑ اوڑ رکھا ہے۔ دھڑکتے دل سے اگلے صفحے کو پلٹا تو دل کی دھڑکنوں نے گویا تیز گام پکڑی تھی۔
وہ تصویر جو اسے کب سے متجسس رکھے ہوئے تھی اس کے سامنے تھی۔ وائٹ فراک میں زاور شاہ کے پہلو میں روتی ہوئی لڑکی نور العین، وہ اس وقت کی تصویر تھی جب عید کے موقع پر زاور شاہ کے سختی سے ہاتھ تھامنے اور فوٹوگرافر کو دیکھ کر وہ سہمی ہوئی تھی۔ نور العین نے اس تصویر پہ ہاتھ پھیرا تو پلکیں تھیں کہ بھیگ بھیگ جا رہی تھیں۔ نور جاں، زاور شاہ کی جان۔ اس تصویر پہ چسپاں نوٹ زاور شاہ کے ہاتھ کی مانند اس پر اپنا پورا حق جتا رہا تھا۔ اس نے ڈائری کا صفحہ صفحہ پلٹا تھا، وہاں ان گنت نور العین سے شکایات کے حروف کنندہ تھے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ اتنی بدگماں ہوئی بھی تو کیسے؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ زاور شاہ اسے لے کے کس حد تک پوزیسو رہا تھا؟ بھلا وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کا سوچے گا بھی؟ اسے اپنی کم عقلی پہ ہنسی آئی تھی۔ یہ سورج آج کہاں سے نکلا تھا جو نور جاں کو بھی مسکراتے دیکھ رہے ہیں ہم؟ زاور شاہ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو وہ چونک اٹھی۔ آپ تو آج نہیں آنے والے تھے؟ شاہو جان کے ساتھ واپس جانا تھا نا آپ کو؟ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی، وہ جو اس پر اپنا برجستہ جملہ اچھالنے کے بعد اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی تھا، مگر زاویار نے بات ادھوری چھوڑتے بغور سے دیکھا تھا۔ اس کی بات سنتی نور العین استفہامی نگاہوں سے ادھوری بات کا مطلب جاننا چاہا تھا۔ تبھی زاور نے کوٹ ایک طرف اچھالتے اسے کلائی سے تھامے اپنی قریب کیا تھا۔ نور العین نے جھیل آنکھوں کو مکمل وا کیے اسے دیکھا تھا۔ مگر کیا شاہ؟ زاور نے اس کے سوال پہ اسے گھورا تھا۔ کیا میں سمجھوں کہ آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا ہے؟ تبھی سوال در سوال ہو رہے ہیں۔ زاویار کا موڈ بدلا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر اور خاموشی سے دیکھنے کا خواہاں تھا۔ ارے نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہمارا مطلب تھا کہ میں جانے کو تو چلا جاتا نور جاں، مگر وہاں آپ کی کمی پوری کون کرتا؟ زاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لب و لہجے کی گمبھیرتا نور العین کی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنی پیاری کیوں ہے آپ کہ اگلا بندہ ہر دم دل و جان تیاگنے پہ نظر آتا ہے؟ حسب عادت وہ اسے زیر کرنے کو اپنی آواز سرگوشی میں ڈھال گیا تھا۔ نور العین کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے قابو ہوئی تھیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ میری محبت کا اعجاز ہے جو آپ دن بدن نکھرتی جا رہی ہیں؟ ایک گستاخ شرارت کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ شاہ آپ تھک گئے ہوں گے، ہم آپ کے لیے پانی لاتے ہیں، وہ اس کی گرفت میں مچلتی بولی تھی۔ ابھی تو ڈائری میں چھپے اسرار نے اسے زاور شاہ کا مزید گرویدہ کیا تھا۔ مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں نور العین شاہ؟ زاور کا اس کے نام سے پکارے جانے یقیناً ناراضگی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ شاہ آپ نا کبھی کبھی ہمیں کسی بچے کی طرح لگتے ہیں، ضدی سے۔ ہم پانی لینے ہی تو جا رہے ہیں، وہ منہ بصورت خفگی سے بولی تھی۔ اور ہمارا کیا نور جاں، جو ایک پل بھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر پاتے ہیں؟ زاور نے اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کی گردن سے اپنے لبوں کو مسلتے کہا۔ وہ ایک دم بے جان ہوئی تھی۔ شاہ پلیز۔ اس کی وارفتگیاں امتحان تھیں۔ نور جاں کی سنگت کے موتی میرے پیروں کو معتبر کر رہے ہیں۔ تا قیامت اپنے قدم یوں ہی میرے سنگ ملاتی رہنا، تاکہ یہ سفر مجھے مسحور کن محسوس ہوتا رہے اور منزل مجھے آپ کے قدموں کی دھول لگنے لگے۔ کبھی کبھی راستے منزلوں سے زیادہ حسین معلوم ہونے لگتے ہیں، مگر یہ سب محبوب کی ہمراہی سے ہی مشروط ہے، جیسے کہ ہمہ وقت آپ کا ساتھ اور میرے پاس ہونا۔ لمحوں کی قید میں ڈھلتی گزارشیں نور العین کو اپنے بس میں کرنے لگی تھیں۔ تبھی زاور اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اسے آئینے کے سامنے لایا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ زاور کی آنکھوں کی چمک اس کی آنکھیں چندھیائیں تو وہ نظریں زمین پر گاڑ گئی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، میری ڈائری کے پوسٹ مارٹم کی کیا رپورٹ رہی ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ آئینے میں اسے مخاطب تھا۔ نور العین کو اس کی بات سنتے جھٹکا لگتا تھا۔ جھٹ سے سر اٹھائے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ شاہ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جانتی ہیں میں آپ کی معمولی سے معمولی جنبش پر بھی نظر رکھتا ہوں۔
پر حیرت اس بات کی ہے کہ میری شریک حیات کو مجھ پہ شک ہے، تبھی وہ میری ڈائری چرا کے لائی ہیں۔ سچ میں یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس کا انداز اتنا ناقابل فہم تھا کہ نورالعین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ خراب موڈ سے بات کر رہا ہے یا نارمل۔ نورالعین کو اس کے سامنے شرمندہ ہونا تھا یا اپنی حرکت پہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے شاہ، وہ ہم پھر کیسا ہے نورے جاں؟ آپ نے غالباً پہلے بھی کئی بار ہماری پرسنل ڈائری تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کون سا راز جاننا چاہتی تھی جو اتنی متجسس تھیں؟ یقیناً اسے بے حد برا لگا تھا، تبھی وہ جیرا کر رہا تھا۔ نورالعین ملزم بنی سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ زاور نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگشت شہادت رکھتے چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا، پر وہ گھنیری پلکوں کی چلمن شرمندگی کا بار بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، تبھی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ زاور شاہ کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جو اپنے ہر غلط عمل پر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ اعتراف جرم کریں نورالعین شاہ، ایسی نوبت کیوں آئی آخر آپ کو؟ میری پرسنل چیزوں سے چھیڑ خانی کرنی پڑے؟ وہ شیریں بیاں شخص دھیرے دھیرے اپنی آواز اور انداز سختی پکڑ رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ کیا پرسنل شاہ؟ جب آپ ہمارے ہیں تو آپ کی کوئی چیز ہم سے پرسنل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پھر سے شیرنی بنی تھی۔ اس کا انداز زاور کے لبوں پہ مبہم مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اتنے حق سے مسز زاور شاہ، اگر اتنے حق سے بول سکتی ہیں تو آپ کوئی بھی چیز سرعام حق سے اٹھا بھی سکتی ہیں، پھر یہ چوری کیوں؟ وہ یقیناً اسے زج کر رہا تھا اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ ہم نے چوری نہیں کی، وہ تو روشنی نے ہمیں کہا تھا کہ اس ڈائری میں اس لڑکی کی تصویر، وہ جو بے دھڑک بولنے کی عادی تھی، اس وقت زبان دانتوں تلے دبائی تھی، جو اپنا پول کھولنے جا رہی تھی۔ زاور نے ابرو چکائے تو اس سے رخ موڑتے اپنی جلد بازی پہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ لڑکی کی تصویر؟ کون سی لڑکی کی تصویر؟ ایک لمحے تو وہ خود بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ شاہ، آپ اتنے سوال کیوں کرتے ہیں آخر؟ وہ اسے تیوری دکھاتی اس کے پہلو سے بھاگنے کی صحیح کرنے لگی تھی، جب زاور نے اسے پھر سے تھامے دیوار گیر آئینے کے ساتھ لگایا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں، کیا کہا ہے روشنی نے؟ زاور کے تیوروں سے خائف ہوتی وہ سر جھکائے اسے اصل بات بتانے لگی تھی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو ہنوز ابرو چکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، ہم ریئلی چھوٹی شہزادی، آپ میری گرل فرینڈ کو لے کے متجسس تھیں؟ زاور کی آواز شاٹ کی کیفیت میں تھی، جیسے وہ نورالعین کے اس غیر متوقع عمل پہ بے حد دکھی ہو، پر وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیتا تب ہی تو کوئی وضاحت دیتی۔ وہ اسے بھی خود پہ غصہ آیا۔ ہمارا وہ مطلب، ہاں وہ جو شرمندہ سی صفائی دینے لگی تھی، زافر کی طوفانی کہکے پہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کتنا بہروپیہ تھا وہ شخص، کتنے مزاج رکھتا تھا۔ نورالعین اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ دھرتے اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ ریلی نورے جاں، آپ کو لگا کہ میں یعنی زاور شاہ کسی لڑکی کی تصویر ڈائری میں رکھتا ہوں؟ او مائی گاڈ! وہ باقاعدہ پیٹ پکڑ کے ہنسنے کی ایکٹنگ کرتے نورالعین کو زہر لگا تھا۔ ہٹے میرے راستے سے، آپ انتہائی فضول آدمی ہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہٹتی منہ پھلا چکی تھی۔ وہ اپنے انداز سے اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ چکا تھا۔ تو آپ نے دیکھ لی پھر اس لڑکی کی تصویر؟ بتایا نہیں نورے جان کہ پھر کیسی لگی وہ لڑکی؟ زاور نے نورالعین کا راستہ روکتے پوچھا تھا۔ ہم سے بات مت کریں آپ۔ وہ انگلی اٹھائے اسے جھڑک گئی۔ زاور نے اس کی انگلی تھامے لبوں میں دبائی تھی۔ اس کی حرکت نورالعین کو بلش کر گئی تھی، تو وہیں زاور شاہ کو اس کی ادا دل فریب لگی تھی۔ سچ میں بات نہ کروں؟ وہ ایک بار پھر سے اسے کمزور لمحوں کی گرفت میں لاتے بولا تھا۔ وہ کنفیوز سی لب کاٹنے لگی تھی، وہیں اس کے تر ہونٹ زاور شاہ کو بہکانے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ نورالعین کے بال سمیٹنے لگے تھے۔ اس کی طلب جانتے نورالعین کی نظریں فرش زی ہوئی تھیں۔ ایک سرسراتا سا لمس اس کے وجود کا حصہ بنا تھا۔ محبت کی نمائش نہ ہو سکے گی ہم سے، محبت کی نمائش نہ ہو سکے گی ہم سے، بس اتنا جانتے ہیں تجھے چاہتے ہیں ہم۔
زاویار نے اس کی پیشانی پہ لب جمائے گویا اس راز کی ہمنوائی کی تھی۔ یہ سچ ہی تو تھا کہ رخصتی سے پہلے تک وہ ایک معمہ تھا، جبکہ اس کے بعد جو محبت کے رنگ اس نے نورالعین کی زندگی میں بکھیرے تھے وہ تاعمر رہنے والے تھے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تمہاری خوشبو میں رس بس جاؤں، اتنا قریب آؤں کہ میں نہ رہوں۔ اس کی خواہشوں اور حرکتوں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ زاویہ شاہ کے دل کی تختی پہ روز اول سے ایک ہی نام جلی حروف میں لکھا گیا تھا، نور جاں، اور دل اس نام کی بندگی میں تعمر رسیدہ رہے گا۔ پھر یہ فکر اور ذکر کیوں کہ ڈائری کے پنوں میں کسی اور کا نام ہوگا؟ وہ اس کی مہک اپنے اندر اتارتے بولا تھا، بھول ہوئی ہم سے، سوری۔ وہ بمشکل پلکوں کا بار اٹھائے بولی تھی، من پسند عورت کی خطابی ادا لگتی ہے، سو کیا یاد کریں گی آپ؟ درگزر کی آپ کی یہ خطابی۔ اس کے وجود سے اپنی تشنگی مٹاتے زاویہ شاہ نے خطائیں معاف کرنے کا مژدہ سنایا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ تو کیا اس نے خطائیں معاف کرنا سیکھ لیا تھا؟ پر ان خاص لمحوں میں وہ اس سے یہ سوال نہیں کر پائی تھی۔ بڑی اماں، لوگ کیا کہیں گے اس حالت میں ولیمہ؟ لاؤنج میں داخل ہوتے مریم کے کانوں میں اس کی منمناتی آواز پڑی تو وہ زمل کی پریشانی پہ مسکراتے ہوئے بڑی اماں کے قریب بیٹھا تھا۔ زمل اسے دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ابھی تک ایک مخصوص فاصلہ موجود تھا۔ مریم شاہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان دونوں میں روایتی میاں بیوی والی بے تکلفی مفقود تھی۔ ارے بھائی، تو ایسا انوکھا کیا ہے اس میں؟ یہ تو سنت ہے جو ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ کچھ دیری سے ہی صحیح تمہارے ماں بابا کو خیال تو آیا پوری کرنے کا۔ یہ موئی خود ساختہ گود بھرائی کی رسم تو کر ڈالی، اس پر کچھ نہیں ہوا، سنت پر ہی کیا شرمانا ہے بھلا؟ بڑی اماں بنا کسی لحاظ کے اسے اپنی عدالت میں کڑے ہاتھوں لے گئی تھیں۔ زمل کو یوں بھرے بھرے سراپے والی دلہن بننا کچھ عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں بڑی اماں، اور ویسے بھی ہمارا بھی تو حق ہے آپ کو دلہن بنا دیکھنے کا مسز مریم شاہ۔ اس نے اپنی پہلی بات بڑی اماں کے سامنے پوائنٹ بنانے کو بآواز بلند بولی تھی، جبکہ آخری سرا کچھ سرگوشی میں ڈھلا تھا۔ اور نہیں تو کیا، وہ عین اور زاویہ شاہ، ان کا ولیمہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ میں ہے، وہاں سے تو کوئی اعتراض نہیں ہوا نا؟ بڑی اماں کسی نازے کی طرح اسے سمجھانے لگیں، جو پاؤں پٹکتے وہاں سے نکلتے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ مریم بھی بڑی اماں سے ادھر ادھر کی چند ایک باتیں کرتے بجھاتے اپنے اور اس کے مشترکہ روم میں آیا تھا، پر اسے بے چینی سے ٹہلتے دیکھ سنجیدگی چہرے پر طاری کرتے اس کے سامنے آیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا زمل؟ وہ اس کے پاس آتے اس کی پیشانی چھوتے بولا تھا۔ زمل اس کے بے تکلف انداز پہ سرخ پڑی تھی۔ جی ٹھیک ہوں میں، بحالت مجبوری جواب دیا گیا تھا، پر انداز ابھی بھی بے چین سا تھا۔ پر لگ تو نہیں رہا ہے، وہ تفکر بھرے انداز میں کہتے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا اسے لیے بستر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تو ہے ٹھیک ہوں میں۔ وہ تڑک کے بولی تو اس کا انداز مریم کو چونکا گیا تھا۔ انداز بتا رہے تھے کہ دوسری طرف خفگی ہنوز برقرار تھی شاید۔ او، تو لوگ ابھی تک ناراض ہیں ہم سے؟ مریم نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے تاثر انداز میں کہتی اس سے دامن بچائے بستر پہ اپنا تکیہ ٹھیک کرنے لگی تھی، جب مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پر مجھے بہت فرق پڑتا ہے زمل، خدارا بس کر دو، میری سزا میں کمی کر کے ہم دونوں کے حال پہ کچھ رحم کھا لو۔ تھک گیا ہوں میں تمہاری بے حسی سہتے سہتے یار۔ کیا ایک لمحے کو بھی تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ اتنی اذیت ناقابل برداشت ہے۔ پلیز مجھے اور خود کو اس رشتے کی خوبصورتی محسوس کرنے دو۔ ایک نیا مہمان، نئی امید جو لا رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہ سوچیں ہم؟ کب تک ہم ماضی کو لے کے لڑیں گے جو قصہ پارینہ بن چکا ہے؟ وہ اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ کیا آپ نے یہ سب کرتے وقت مجھ پہ ترس کھایا تھا؟ وہ سب بھول کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، پھر بھی جانے کیوں لب شکوہ کر بیٹھے تھے۔ بس کر دینا زمل، کیوں ان باتوں کو دہراتی ہیں جن سے ماں سوائے اذیت کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ مریم نے کچھ سخت انداز اپناتے سے پہلے ڈپٹا اور پھر خود میں بھینچا، تو وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ کے اس کے بازو میں بکھری تھی، جبکہ وہ اسے سمیٹنے لگا تھا۔
کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے گڑبڑائی تھی اور پھر مزاحمت ترک کرتے خود کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں خواتین کی تیاریاں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شادی کا سما بن گیا تھا۔ نورالعین کو زاویہ شاہ سے من پسند فرمائشیں کرتے دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ زمل بھی کھل کر اس پر ایسے حق جتائے۔ سائیکشا 2-3 بار رمل کے ہمراہ آئی تھیں اور رمل جلد ہی اپنی فرینڈلی نیچر کی وجہ سے مریم شاہ سے گھل مل گئی تھی، اور وہ جو زمل کا دل جیتنے کے لیے اس کی فیملی سے مراسم بڑھا رہا تھا، جانے کیوں اسے اپنا وہم ہی لگ رہا تھا جیسے زمل کو رمل سے اس کی بے تکلفی پسند نہیں آ رہی۔ ولیمے سے کچھ دن پہلے ہی زیبا کی آمد نے شاہ پیلس کے سکوت میں پتھر پھینکا تھا، اور وہ شیرازہ ایک بار پھر سے بکھر کے رہ گیا جو تنکا تنکا کر کے جوڑا جا رہا تھا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ملازم نے مریم کو آ کر بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتے باہر آیا تھا۔ ماما آپ یہاں؟ اسے خوشگوار حیرتیان گھیرا تھا۔ تبھی وہ ایکسائٹیڈ سے آگے بڑھا تھا۔ تو کیا آپ کو یاد ہے بیٹا جی کہ آپ کی ایک ماں بھی ہے؟ بجائے مریم کو گلے لگانے کے اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو مریم چونکا تھا۔ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا وہ یہاں محض اس سے ملنے نہیں آئی تھیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما آپ؟ میں بھلا اپنی ماں کو کیوں بھولوں گا؟ آپ ہی اپنے وزٹ پر تھیں۔ وہ بنا پیشانی پہ بل ڈالے ایک بار پھر زیبا کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں ہے تمہارا بزدل باپ؟ وہ کیا سمجھتا ہے اس طرح تمہیں شاہ خاندان کے ساتھ باندھ کر مجھ سے الگ کر لے گا؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ باہر آؤ زمان شاہ، کیسے لوگ ہیں یہ؟ کل تک تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ مرتے دم تک زمان شاہ کو منہ نہیں لگائیں گے، اور آج کیا ہوا؟ کہاں گئی زاویہ شاہ کی وہ نفرت؟ یا پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنے کے لیے میری اولاد اور میرے شوہر کو یہاں لے آئے؟ زیبا کی آواز ایک دم سے بلند ہوئی تو مریم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما چلیں آپ یہاں سے پلیز، یہاں کوئی تماشا مت کھڑا کریں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا مگر وہ اس سے ہاتھ چھڑاتی حویلی کے اندر بڑی تھی۔ سمینہ شاہ کے برابر بیٹھے زمان شاہ کو دیکھتے وہ فطری حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ واہ واہ زمان شاہ، کیا خوب ہے نا شاہ خاندان کے مردوں کے دل بھی، ایک سے بھر گیا تو دوسری طرف آ گئے۔ زیبا کی بات کسی سنسناتے تیر کی مانند زاویہ سمیت سب کے دل میں گھپ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زیبا، سمینہ شاہ آج بھی بیوی ہے میری۔ زمان شاہ نے ایک شرمندہ نگاہ سب پہ ڈالتے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے اسے گھرکا۔ ارے واہ، کیا میں بھول رہی ہوں یہ وہی اجڑ گوار عورت نہیں ہے جسے شاہ مراج نے زبردستی تمہارے گلے میں باندھا تھا؟ زیبا کا استہزائی انداز زاویہ کو سیخوا کرنے کو کافی تھا۔ ایک قہرآلود نگاہ حاضرین محفل پہ ڈالتے وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زیبا کیا تماشا کرنے آئی ہو یہاں تم؟ باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ زمان شاہ نے دبے دبے انداز میں اسے جھاڑتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ماما پلیز، آپ سب کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ مریم نے بھی ملتجانہ انداز میں ماں کو کہا تھا۔ زیبا کے لیے شوق ہی تو تھا کہ ان کا بیٹا آج شاہ خاندان کی حمایت میں بول رہا تھا۔ مریم تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آخر تم بھی دشمنوں کے ساتھ جا ملے ہو۔ ڈرائنگ روم میں گھمسان کی جنگ چھڑی تھی۔ شاہو جان کی آتش فشاں نظریں زمان شاہ کو غرق آلود کرنے کو کافی تھیں۔ ادھر زاویہ الگ اپنے کمرے میں آتش فشاں بنا بیٹھا تھا۔ زیبا کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی جیسے پہلی بار شاہ پیلس کی دیواروں نے کسی عورت کی اس قدر گستاخ اور اونچی آواز سنی تھی۔ پر نورالعین جیسے اس کے سامنے دیوار بنی بیٹھی تھی۔ کسی انہونی کے خوف میں مبتلا اسے مسلسل اپنی قسمیں دیتے آزمائش میں ڈالے بیٹھی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں قدم رکھو؟ اسے نکالیں شاہو جان، اب کیا لینے آئی ہے یہ یہاں پر؟ کبھی اس عورت کو میرے بچوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہیں۔ سمینہ شاہ نے بھی اس کی تضحیک بھری باتوں پر واویلا اٹھایا تھا۔ موم پلیز، یہ کیا طریقہ ہے کہیں بھی جا کے تماشا لگانے کا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو مجھ پہ کوئی جبر کرے گا، بلکہ میں اپنی خوشی سے اپنوں کے درمیان میں ہوں۔ مریم شاہ ماں کے واویلے پہ شرمندہ سا وضاحتیں دے رہا تھا۔ یہی سب کچھ تو آتا ہے ان کی عورتوں کو۔ دوسروں کے بیٹے پھانسنے کی چالیں دیکھو، کیسے اس حرافہ لڑکی کو مہرہ بنا کے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا شاہ خاندان والوں نے۔ زیبا کسی طور ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔
ادھر زاویہ کی برداشت نے جواب دیا تو وہ نور العین کو جھٹکتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کے آئی ہیں یہاں پہ محترمہ خاتون، ورنہ یہاں کی کسی عورت کو بھی آپ کے شوہر اور بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اس گھر کی عورتوں پہ الزام دھرنے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ زاویہ کے بولنے پر شاہو جان آگے بڑھے تھے۔ زاویہ ابھی گھر کے بڑے موجود ہیں ان معاملات کو سلجھانے کے لیے، تمہیں اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ شاہو جان ہمیشہ گھریلو نوعیت کی سیاست سے اسے دور رکھنے کی کوشش میں رہتے تھے، تبھی اس وقت بھی جھڑک دیا تھا۔ جوان خون تھا، اگر آپے سے باہر ہو جاتا۔ ویسے بھی مریم اور زمان کے خلاف اس کی نفرت کے ستون تو آج بھی دل میں گڑے تھے۔ گھر کے بڑے شاہو جان، گھر کے بڑے زمان شاہ کے معاملات کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں سب دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ شخص جس کے خلاف ہمیشہ ہمیں نفرت کا پاٹ پڑھایا گیا، آج وہی آپ کا سب سے لاڈلا سپوت ہو گیا ہے۔ از اٹ فیئر اینف شاہو جان؟ زمان شاہ کے خلاف اتنے دنوں سے جمع غصہ ایک بار پھر سے امٹنے لگا تھا۔ زاویہ شاہ، جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا باپ ہے، اتنی بدتمیزی کی امید ہم تم سے نہیں کرتے ہیں۔ شاہو جان کی آواز میں ایک واضح گرج تھی۔ یہ میرا باپ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرا ان سے۔ ماضی میں میری ماں کا ان سے تعلق ہونا شاید ان کی زندگی کی سنگین ترین غلطی ہے۔ زاویہ کی بات پہ زندگی میں پہلی بار سمینہ شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ زاویہ شاہ، کیا تم اپنے باپ سے منحرف ہو کے اپنی ماں کی کردار کشی کرو گے؟ سمینہ شاہ کا اسے پڑنے والا تھپڑ سب کو ہی منجمد کر گیا تھا۔ لالا، مریم اس کی طرف بڑھا تھا۔ لاکھ اختلاف صحیح، پر اسے بھی سمینہ شاہ کا یہ قدم دکھی کر گیا تھا۔ تبھی وہ زاویہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے، یہی سب چاہتے تھے نا تم؟ لو، مبارک ہو تمہیں شاہ پیلس کے رشتے۔ اس سب کے لیے تو ڈاکٹر ولاس کے مکینوں نے یہاں تماشا رچایا تھا، لو کامیاب ہوئے تم سب۔ زاویہ کی آنکھیں تضحیک کے مارے سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ اس قدر ان رشتوں سے منکر تھا کہ ان کے نام لینا بھی گناہ سمجھ رہا تھا۔ وہ سب پر سر نگار ڈالتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکلتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سائرہ شاہ کے اشارے پہ نور العین اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہ ساری سچویشن ناقابل یقین تھی۔ واہ، کیا خوب تماشا لگاتے ہیں نا شاہ خان۔ زیبا، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زمان شاہ کی ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ایک بار پھر اس عورت کی آمد نے سب بگاڑ دیا تھا۔ کیا تم اب بھی یہاں رہنا چاہو گے میرے ان دشمنوں کے درمیان؟ وہ کمال بے نیازی سے زمان شاہ کو اگنور کرتی مریم کے سامنے آئی تھی۔ موم پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ جائیں یہاں سے، پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت تماشا ہو چکا ہے یہاں۔ وہ دان چباتے دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ چلی تو میں جاؤں گی، مگر یاد رکھنا یہ شخص کسی کا بھی سگا نہیں، ایک دن تمہیں بھی باہر نکال کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد تمہیں لوٹ کے ماں کے پاس ہی آنا ہے میرے بچے، میں آپ کو آنے والی پریشانی سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سریعام اسے زمان کے خلاف کرتی بولی تھی۔ موم پلیز۔ مریم کی آنکھوں میں درج تحریر رعونت سے پڑتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ نور العین بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے آئی تھی، جو گاڑی کا ڈور کھولتے اس میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے دوسرا دروازہ کھولے اندر بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں انشا؟ ہمارا دماغ اس وقت بہت خراب ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو نقصان پہنچا بیٹھیں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دیکھتے چونکا تھا اور پھر اسٹیئرنگ سنبھالتے اسے بے نقص سنائی تھی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں آپ کو اتنے غصے میں چھوڑ کے، جو کرنا ہے کر لیں، ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں۔ وہ منہ بسوڑتے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی تھی، وہیں ازل کی ڈھٹائی اس کے انداز میں جڑی تھی۔ نور العین، زاویہ نے دان چباتے اس پہ غصہ کرنے سے گریز برتا تھا۔ نورے جانشا، نور العین کی ڈھٹائی بھرے انداز پہ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ جتنی تو وہ سپیڈ سے نکلتے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، نور العین کو شدید ایکسیڈنٹ کا خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی تھی، اور ایسے وقت میں جب سمینہ شاہ کے ناروا سلوک کے بعد اتنا اپسیٹ تھا، وہ اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ راستوں سے وہ یہی اندازہ کر پائی تھی کہ وہ شہر واپس جا رہے ہیں، مگر راستے میں ہی ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہرنے پہ وہ بنا سوال جواب اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہاں کچھ دیر سستانے کے بعد پھر سے ایک صبر آزما سفر کا آغاز ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے اپنوں نے ہی مجھے شکست سے دوچار کیا ہے۔ گھر میں آتے ہی اس کا ذہنی خلفشار امڑ آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ پلیز شاہ، کھول جاؤں،
ایک بار ٹھنڈے دماغ سے تمام حالات کا جائزہ لیں. اگر سمینہ تائی شٹ اپ نورالعین، ول یو لیو می الون. وہ جو ایک مان سے اس کے سامنے آ رکی تھی زاویہ کی دھاڑ پہ سہمی تھی. شاہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا نورالعین شاہ، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں. گو ڈیم اٹ. وہ باقاعدہ نورالعین کو بازو سے تھامے دروازے کی جانب دھکیل گیا تھا. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس نے خود کو روم میں لاک کر لیا تھا. اس وقت وہ مکمل تنہائی چاہتا تھا. اسے یقیناً کسی کے کچھ کرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن سمینہ شاہ کا وہ تھپڑ جو زمان شاہ کی فیور میں اسے بھری محفل میں پڑا تھا، وہ اس کی عزت نفس پہ کاری وار تھا. وہ نڈھال سا وجود لیے بستر پہ گرا تو ماضی کے کسی آسیب کی مانند نم پلکوں پہ براجمان ہوا تھا، جو کرتاس کا ایک پنے پہ زہر بھری سیاہی بکھیر رہا تھا. ایک بار پہلے بھی اسی ڈرائنگ روم میں محفل جمی تھی جیسے آج ہوا تھا. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں زمان شاہ؟ زاویار اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کیا ایک پل بھی آپ نے اس نئے آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا؟ سمینہ شاہ شدت گریہ زاری سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے زمان شاہ کا گریبان تھامے چلائی تھی. حد میں رہو سمینہ، تم جیسی گھریلو دبو لڑکی زمان شاہ کی بیوی ہونا ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی. زیبا میری پسند ہے، جو میرے ساتھ سوسائٹی میں قدم سے قدم ملا کے چل تو سکتی ہے. کم از کم میں اسے اپنے حلقہ احباب میں متعارف کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس تو نہیں کروں گا. زمان شاہ کے زیبا کا ہاتھ تھامنے پہ سمینہ شاہ کی ٹانگوں سے لپٹتے زاویہ شاہ نے ایک سہمی نگاہ زمان شاہ کے پہلو میں سج دھج کے ٹھہری الڑ ماڈرن خاتون پہ ڈالی. وہ اتنا تو سیانہ ضرور تھا کہ سارے جھگڑے کی وجہ سمجھ سکتا، جو یقیناً وہی آنٹی تھیں جو بابا کے ساتھ آئی تھیں اور بڑی اماں شاہو جان کے ساتھ ساتھ سمینہ شاہ کے غصے کا شکار ہو رہی تھیں. اور رہی میرے بچوں کی بات، زیبا تم سے زیادہ بہترین پرورش کر سکتی ہے ان کی. اگر اس گھر میں میری اور زیبا کی جگہ نہیں تو زاویار میرے ساتھ ہی جائے گا. زمان شاہ نے زاویر کا ہاتھ تھامے اپنی جانب کھینچا تھا. سمینہ شاہ تو جیسے اپنے شوہر کے بعد اولاد کو بھی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر پاگل ہو اٹھی تھی. خبردار میری اولاد کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو آنکھیں نکال دوں گی میں تمہاری. سمینہ شاہ پہ تو جیسے جنون سوار ہوا تھا. قہر آلود نظروں سے زیبا کے بھرے بھرے سراپے کو دیکھا تھا. وہ دونوں ہی امید سے تھیں اور زمان شاہ کو یہ سیکرٹ میرج بھی اس وجہ سے ڈسکلوز کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ زمان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی. پلیز زمان چلیں یہاں سے، یہ پاگل عورت کہیں میرے بچے کو ہارم نہ کر دے. زیبا نے انتہائی نازکی سے زمان شاہ کا ہاتھ تھاما تھا. شاہو جان اور بڑی اماں بھی اپنے سامنے بے باکی کے اس مظاہرے پہ تل ملا کے رہ گئے تھے. زمان شاہ اگر تم آج اس عورت کے ہمراہ گھر کی دہلیز پار کرو گے تو آئندہ کبھی بھول کے بھی اس گھر میں قدم مت رکھنا. شاہو جان کی سخت گیر آواز پہ بڑی اماں نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. بابا جان، زیبا اس حویلی کو وارث دینے جا رہی ہے، میں بھلا اسے اپنی اولاد کے سنگ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ باپ کی جلالی طبیعت پہ گڑبڑاتے ہوئے زمان شاہ نے اپنی صفائی پیش کی تھی. زمان شاہ، اس حویلی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ زاویر شاہ ہے، اور اگر کوئی اور بھی آئے گا تو وہ سمینہ شاہ اور سائرہ شاہ کے بطن سے جنی اولاد ہوگی. کسی راہ چلتی عورت کو تم ہاتھ تھامے یوں لے آؤ گے اور ہمارے وارث کے نام پہ بلیک میل کرو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. بہتر یہی ہے جہاں سے اس گندی مچھلی کو لے کے آئے ہو اسے اسی تالاب میں چھوڑاؤ اور اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ پرسکون زندگی گزارو. شاہو جان کے دو ٹوک انداز پہ زیبا نے زہر آلود نگاہ سب پہ ڈالی تھی. اب میں یہاں ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتی زمان. تم نے کہا تھا تمہاری بیوی جاہل، جبکہ یہاں وہ طنزیہ انداز میں تمسخر اڑاتی باہر کی جانب لپکی تھی. زیبا رکو. ڈاکٹر زمان شاہ اس کے پیچھے لپکے تھے جب شاہو جان ان کے راستے کی دیوار بن کے درمیان میں آئے تھے. اسے جانے دو زمان شاہ، وہ عورت تمہارے قابل نہیں ہے. شاہو جان کے کٹیلے انداز پہ اس نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا. شاہو جان، وہ میری محبت ہیں، میری. زمان شاہ کی آواز پہ بے ادبی کی مرتکب ہوتی کچھ بلند ہوئی تھی جب شاہو جان کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور فضا میں خاموشی چھائی تھی. بابا. ننا زاویہ شاہو جان کی جلادی روپ پہ سہما سا باپ کی طرف بھاگتا ہوا ان کے قدموں میں لپٹا تھا، جبکہ وہ بے یقین سے صرف باپ کو دیکھ رہے تھے. یہ تھپڑ تمہیں آواز کی دنیا میں واپس لانے کے لیے ہے زمان شاہ، کچھ تو ہوش کرو. ارے اپنی اولاد کے منہ کو ہی دیکھ لو. شاہو جان ایک بار پھر سے اپنے موقف پہ ڈٹے تھے اور زاویہ کی جانب اشارہ کیا. سوری بابا جان، اب بہت دیر ہو چکی ہے. ان کی آنکھوں میں اس تھپڑ پہ اہانت بھری نمی تھی.
اور وہ جھٹکے سے مڑے تھے جب زاویار مزید ان کے پاؤں سے لپٹا تھا۔ جانے اسے کیوں ابہام ہو رہا تھا، اگر اس کے بابا سے آنٹی کے ساتھ چلے گئے تو کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ زمان شاہ نے قہر آلود نگاہ سمینہ پہ ڈالنے کے بعد زاویار پہ ڈالی جو ان کے پاؤں کی زنجیر بن رہا تھا، مگر انہیں زیبا کو اپنی زبان کا پاس نبھانا تھا، تبھی وہ اس کے جھٹکتے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بابا ہمیں چھوڑ کے مت جائیں بابا۔ ان کی ٹانگوں سے لپٹتا سسکتا ننھا زاویار بھی ان کی پاؤں کی زنجیر نہیں بن پایا تھا اور معصوم بچے کا آشیانہ بکھر گیا تھا۔ سمینہ، شاہو جان اور جنت شاہ ہزار مباحثے کے بعد اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے میکے کی دہلیز پہ آ بیٹھی تھی۔ ادھر زمان شاہ کے جرم کی سزا میں فائقہ شاہ سے بچے چھین کر انہیں بھی شاہ پیلس بھیج دیا گیا تھا۔ اس سب میں بچے بری طرح ڈسٹرب ہوئے تھے۔ پھر شاہو جان کے ہزار سمجھانے بجھانے اور زیبا کے ہوتے زمان شاہ کو کبھی معاف نہ کرنے کی قسموں پر وہ بیٹی اور زاویار کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والے بچے کی خاطر انہیں پھر سے شاہ پیلس لائے تھے، مگر اس بار کی سمینہ شاہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ شاہ پیلس والوں نے شوہر کی بے وفائی کے اثرات جانتے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ زمان شاہ جو شاہ پیلس سے گئے لوٹ کے پھر آئے جب مریم نے شعور کی منزل طے کرنی شروع کی تھی، پر یہاں ان کی مات کا سامان زاویار شاہ بنا تھا، جس کی نس نس میں سمینہ شاہ نے باپ اور بھائی کے ساتھ تیسری عورت کی نفرت بھری تھی۔ اذیت سے پور آنسو اس کا چہرہ بھگوئے جا رہے تھے، جبکہ ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد کرتے وہ خود کو وہی بچہ سمجھ رہا تھا جسے آج باپ کے بعد ماں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی وجہ زیبا اور اس کا بیٹا تھے۔ زمل نے ترہم آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، جو بے بسی کی حدوں کو چھوتا سمینہ شاہ کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا۔ وہ کیسے بھول جاتا کہ آج اس کی اور اس کے باپ کی وجہ سے زاویار شاہ نے اپنا مان کھویا تھا، اور اس کے جانے کے بعد وہ لٹے قافلے کا سفیر بن کے بیٹھی خالی خلی نظروں سے زمین کو تک رہی تھی۔ مریم شاہ جو آج تک رشتوں کے نہ ہونے پہ اپنی زندگی میں خالی پن محسوس کرتا تھا، آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے بڑھ کے زاویار شاہ کی زندگی میں ویرانی تھی۔ اسے تو پھر بھی ماں باپ کا دونوں کا سایہ اور مکمل گھر میسر رہا تھا، پر زاویار شاہ کا سایہ تو اس کی ماں چھین کے لے گئی تھی، اور آج پھر اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس نے سمینہ شاہ پہ اپنا بھرم کھویا تھا۔ میں مما کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں آنٹی، بھلا اسے رشتوں کی نہج کا کیا اندازہ تھا؟ شاہو جان، میرا بیٹا، میرا شاہ ماں سے، اپنی ماں سے روٹھ گیا ہے، اسے بلائیں تو۔ میں نے اپنے بچے کا دل دکھایا ہے، کبھی اچھی بیوی نہیں تھی اور آج اچھی ماں بھی نہ بن سکی میں۔ وہ سینہ کو بھی کرتے بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو پل میں اکیلا کر دیا تھا؟ اماں پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہیر گئے ہیں نا گاڑی لے کے ان کے پیچھے، جانتی تو ہیں آپ ان کا وقتی غصہ ہوتا ہے، جب اترے گا تو وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ بہت پیار کرتے ہیں نا آپ سے لالا۔ سمینہ شاہ کا ایک ہاتھ مریم کے ہاتھ میں تھا، جبکہ روشانے ان کا دوسرا ہاتھ ہمیں ڈھارس بندھا رہی تھی۔ نورے جہاں بھی اپنا سیل یہیں رکھ گئی ہیں۔ یا اللہ میرے بچوں کو اپنی امان میں رکھنا۔ سائرہ شاہ کی آواز میں اضطراب واضح تھا۔ جبھی مہیر کی آمد پہ سب اس کی طرف لپکے تھے۔ کیا ہوا مہیر، کچھ پتہ چلا؟ زاویار کہاں ہے؟ زمان شاہ کا انداز واضح طور پر اندرونی ٹوٹ پوٹ لیے ہوئے تھا۔ جی ماموں، وہ لوگ شاہ مینشن میں ہیں، ابھی گارڈ سے بات ہوئی ہے میری۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کچھ وقت اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، مہیر نے سائرہ کی جانب دیکھتے کہا، جو شاہ مینشن کا سنتے فوراً موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ ایک طرح سے انہیں رکنے کی تنبیہ کی تھی کہ ابھی ان سے رابطہ نہ کریں۔ مہیر ٹھیک کہہ رہا ہے، اس وقت یہی مناسب رہے گا۔ چلو یہ تو تسلی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہیں، سیف جگہ پر ہیں۔ ہم پھر الصبح ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے، ویسے بھی رات کافی ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے سب کو آرام کرنا چاہیے، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ نواز نے رسانیت سے کہتے روشانی کو مبہم اشارہ کیا تھا کہ وہ سمینہ شاہ کو تاوقت سنبھال سکے۔ مجھے شاہ سے بات کرنی ہے شاہ نواز، مجھے اس کا نمبر ملا کے دو۔ سمینہ شاہ کی ضد پہ پھر سے انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مریم بیٹا، آپ کوئی ٹرینکولائزر وغیرہ سمینہ کو دے دیں فی الوقت کے لیے، تاکہ وہ پرسکون سو سکے۔ شاہو جان کے کہنے پہ وہ مؤدب سا کھڑا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ اس کی اور اس کی ماں کی وجہ سے میرا بچہ مجھ سے متنفر ہو کے چلا گیا، اسے بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سمینہ ایک بار پھر سے ہذیانی ہوتی چلائیں تو زمان شاہ انہیں روشانی کی مدد سے سنبھالنے لگے تھے۔
مریام شرمندہ شرمندہ سا وہاں سے نکلا تھا۔ سچ ہی تو تھا، سارے فساد کی جڑ زیبا اور اس کا وجود ہی تو تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود ترسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ سمینہ شاہ کو وہ کیا سلیپنگ پلز دیتا، وہ خود ان کا سہارا لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ رات کے جب زمل کمرے میں آئی وہ سو چکا تھا۔ آج پہلی بار زمل کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اور وہ ہمدردی جو محبت کی پہلی سیڑھی ثابت ہونے والی تھی۔ وہ بے چین اور سکون سے مبرہ رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ خفا خفا سے گزاری تھی۔ صبح کی کرنوں نے جیسے ہی جنم لیا تو رات کی سیاہی چھٹتے ہی گزری شب کی ہولناکیاں بھی غائب ہوئی تھیں۔ وہ کب سے بیدار ہو چکا تھا اور تھکن زدہ سا بستر پر پڑا نئے سرے سے خود اذیتی کا شکار ہو رہا تھا۔ ادھر نور العین زاور شاہ سے اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود بھی اپنے روم کے کئی چکر کاٹ گئی تھی، مگر ڈور لاک ہونے کی وجہ سے وہ اس کی خیریت پہ تشویش میں مبتلا تھی۔ کچھ سوچتے ملازمہ کے ہاتھوں بریک فاسٹ بھجوایا تھا۔ ڈور ناک ہونے پہ وہ اٹھتے ہوئے دروازے پہ آیا تھا۔ صاحب، یہ بی بی صاحب نے بھجوایا آپ کے لیے۔ ملازمہ بھی ان آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتے کچھ گڑبڑائی تھی۔ نور العین نے؟ اس نے سوال پوچھتے ایک نظر باہر دیکھا تھا، گویا آس پاس میں اس کی موجودگی کھوجنی چاہی تھی۔ جی، یہ ناشتہ میں یہاں رکھ دوں؟ ملازمہ بھی زاور کی بوجھل آنکھوں اور بھاری آواز سے کچھ ہراساں نظر آئی تھی۔ زاور نے اس سے ناشتے کے لوازمہ سے بھری ٹرے لیتے اسے نور العین کو بھیجنے کا کہا تھا۔ وہ جو اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی تھی، شدید خفا تھی، محبوب شوہر کی ایک ہی پکار پہ دوڑی چلی آئی تھی۔ روم کا حشر کچھ اور زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ ایک ایک چیز جگہ پہ رکھتے وہ کنکھیوں سے فریش ہو کے نکلتے زاور کو دیکھنے لگی تھی، جو آئینے کے سامنے ٹہرا بال بنا رہا تھا۔ ڈریسنگ سے یہی اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو، پر وہ اسے اگنور کرتے اپنے کام کر رہی تھی۔ ایک ہی رات میں ایسے فاصلے بن گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو بلانے سے بھی گریزاں تھے۔ جب کچھ کرنے کو کام نہیں رہا تو وہ اپنا ڈریس لیتے واش روم میں گھسی تھی۔ دل تھا کہ بار بار بھرائے جا رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے معذرت کر لیتا، پر نہ جی، انا تو سب سے اول ہے۔ واپس آئی تو سب جوں کا توں پڑا تھا اور وہ غائب تھا۔ ملازمہ سے پتہ چلا وہ جا چکا ہے۔ عجیب بیزاریت سی وجود پہ چھائی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد مما بابا کے آنے سے ایک بار پھر سے پریشانی نے اس کا گھیراؤ کیا تھا۔ زاویار کو یہ رشتے قبول کرنے پڑیں گے۔ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، اور اگر زمان بھائی نے پھر سے سمینہ کی جانب رجوع کیا ہے تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ سمینہ کی ضد کی وجہ سے وہ آج تک شاہ پیلس سے دور تھے، اور جب سب ٹھیک ہونے لگا ہے، سمینہ بھابھی خود خوش ہیں، تو زاویار کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ شاہ نواز سے پھر سے اس کی غیر موجودگی میں ہی اس کی کلاس لے رہے تھے۔ لیکن بابا، یہ سب اچانک۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں چچا جان، غلطی میری ہی ہے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ میری ماں کو ان کا شوہر مل گیا ہے، شاہو جان اور بڑی اماں کو اپنا بیٹا اور پوتا، آپ کو اپنا بھائی، تو مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ میری ماں کا شوہر روشانی اور میرا باپ بھی بنا ہے کبھی؟ وہ جو اس کی حمایت میں بولنے لگی تھی، زاور کی آواز اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، جانے وہ کب واپس آ گیا تھا۔ زاور، اب تم وہ 7-8 سال کے بچے نہیں رہے ہو، ماشاءاللہ ایک اپنی الگ فیملی سروائیو کر رہے ہو۔ بیٹا، ان باتوں میں پڑھ کے خود کو ٹینشن اور رشتوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو تم۔ شاہ نواز اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں لاتا رشتوں کو آزمائش میں، مگر میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، بلکہ میں ان کے حامی کسی فرد سے تعلق واسطہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نور العین کو ہی لینے آیا تھا۔ میں نے اپنے لیے نئے گھر کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا لوگ مجھے گھر داماد ہونے کے طعنے دیں۔ آپ پیکنگ کر لیں نور العین، ہمیں آج ہی شفٹ ہونا ہے اپنے نئے گھر میں۔ ایکسکیوز می۔ زاویر کیا سوچے بیٹھا تھا یہ فی الوقت کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کا یوں اچانک لیے جانے والا فیصلہ ان سب کو سرپرائز کر گیا تھا۔ زاویر بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے آپ لوگ اور کہاں جائیں گے؟ اور یہ گھر بھی تو شاہو جان کا ہے۔ پھر چچی جان، اگر آپ اپنی بیٹی کو لے کے پریشان ہیں تو آپ اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس وقت میں ہی تو غلط ہوں، صرف یہاں پر۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا اگر میرے مشکل وقت میں کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑتا ہے تو۔ زاویر نے پہلی بار سائرہ شاہ کی بات بنا مکمل سنے انہیں درمیان میں ہی کاٹتے اپنی بات کی تھی۔ شاہ نواز نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ جائیں این بیٹا، اپنی پیکنگ کر لیں۔
زاویار ہمارے لیے تمہاری خواہشیں اور عمل مقدم ہے۔ نور جاں کی وجہ سے تم ہمیں اور بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے ہم تمہیں کسی انتہائی قدم سے نہیں روکنے والے، مگر اتنا یاد رکھنا وقت ہمیشہ آپ کے اشارے پہ نہیں چلتا۔ انسانوی باتوں سے ہٹ کر مجھے تم سے رانا کے کیس کے متعلق بات کرنی تھی۔ شاہ نواز نے ایک دم موضوع بدل دیا تھا۔ نورالعین ماں باپ اور شوہر کے درمیان راؤنڈ بال بنتی چپ چاپ اپنی پیکنگ کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، پر ماں باپ سے الوداع لیتے وقت اب اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا شاید وہ واقعی رخصت ہونے لگی ہے۔ اس موڈی شخص کے ہمراہ جانے نیا گھر نئی جگہ کیسی ہو؟